بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اب سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور کیسے اللہ صبر و شکر کا اجر دیتا ہے اور ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی ہی حالت ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خامند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اڑتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ یہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسے بے خبر ہو گئی ہو کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھا اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بار بار اصرار کرنے پر اس شخص نے ایک دن رات کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا ہے، تو اگر چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک ہاتھ نظر آیا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کی آسائش دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا کہ یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی ہے جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت اور آرام چاہو گے اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت
اور آرام سے بے نیاز ہو کر اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریہ اور زاری سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔